یہی دعوت اپنی قوم کو بھی پیش کی سورۃ الانبیاء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا وَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ اپنی قوم سے بھی یہی کہا، اذ قال لأبيه وقومه، اپنے والد سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا، ما هذه التماثيل، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ان بتوں کی اور ان مجسموں کی، ان تماثیل کی جنہیں تم نے تراشا ہے اور یہ جو تصویریں تم نے رکھی ہوئی ان کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ لوگ جب تک دنیا میں تھے جب تک یہ لوگ دنیا میں تھے لیکن اب ان کے فوت ہو جانے کے بعد تم نے ان کی شکل صورت پر، ان کی شکل و شباہت پر جو یہ مورتیاں بنائی ہیں، مجسمے تراشے ہیں، بت بنائے ہیں، کیا حقیقت ہے ان کی؟ اب اس بات کو سمجھیے کہ بت کے پیچھے کیا ہوتا ہے، بت کی حقیقت کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں مشرکین مکہ نے 360 بت بنائے تھے اور 3 بت خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ النجم میں ہے، افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى۔ لات کیا ہے؟ ایک آدمی تھا، نیک آدمی، لوگوں کی نظر میں، لوگوں کے نزدیک اتنا نیک تھا کہ پوری دنیا سے جو لوگ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے، یہ ستو پانی میں گھول کر انہیں پلایا کرتا تھا، اتنا نیک تھا۔ جو لوگ آتے خانہ کعبہ میں اپنے مال سے بہترین کپڑے پوشاک خرید کر انہیں زیب تن کروایا کرتا تھا، اتنا نیک تھا لوگوں کے درمیان۔ جب یہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت نیک تھا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بہت دور ہے، پتہ نہیں ہماری سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا۔ یہ جو فوت ہو گئے ہیں کہ اللہ سے بہت نزدیک ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ رب العالمین کے آگے۔ یہ قرآن اس کو شرک کہتا ہے۔ اب پتہ چلا بت کے پیچھے کون ہوتا ہے، وہ کوئی مٹی کی قبر کی ڈھیری ہو، کھڑا کر کے پوجا جائے یا لٹا کے پوجا جائے، بات ایک ہی ہے اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے، میرا نہیں ہے۔ آئیے پڑھیے قرآن سورہ نوح 29ویں سپارے کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوم نوح وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت کے اوپر ڈٹے رہو، تم نے پیغمبر نوح کی، ہم کہتے ہیں علیہ السلام، بات نہیں سننی، بات نہیں ماننی۔ جو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے رہے، قوم مذاق اڑاتی۔ جب دیکھتی کہ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے ہیں تو اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے چھپا لیا کرتے تھے اور ان کی طرف پیچھ کر لیتے تاکہ وہ ہمیں دیکھیں ہی نہ، دیکھ کر ہمارے پاس آئے نہ اور ہمیں توحید کی بات ہی نہ سنائے۔ اور اگر کبھی وہ آ جاتے پاس اور بات سنانا شروع کرتے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے اور اپنے کان بند کر لیا کرتے تھے، اور بعد میں جب وہ بات کر کے چلے جاتے تو اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ بتاؤ یہ کیا کہہ رہے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ جو 5 معبود ہیں نا، ان کے اوپر ڈٹے رہو، ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔ یا اللہ یہ بات آپ نے قرآن مجید میں بیان کی، اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر کون ہے؟
اٹھائیے صحیح البخاری، قرآن مجید کے بعد دنیا میں حدیث مبارکہ کی جو صحیح ترین کتاب ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ 5 نیک لوگ تھے، نیک بزرگ تھے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے بعد والوں کے پاس آ کر یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ بڑے نیک لوگ تھے، تم ایسا کرو کہ ان کے بت بنا لو، ان کے مجسمے تراش لو، ان کی تصویریں بنا لو، اور معبد خانے میں، جس طرح ہماری یہ مسجد ہے نا، اس طرح اس وقت ان کی جو عبادت گاہ تھی، تو اپنی عبادت گاہ میں ان کے بت رکھ لو، ان کے مجسمے رکھ لو، ان کی تصویریں بنا کر سجا لو، تاکہ جب تم عبادت گاہ میں آؤ عبادت کرنے کے لیے تو تمہیں ان نیک لوگوں کی یاد آئے کہ وہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے عبادت گزار تھے، کتنے وفا شعار تھے، تو تم بھی جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ سو انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کر ان کے بت بنا لیے، ان کے مجسمے تراش لیے، ان کی تصویریں بنا لی۔ دوسرے مرحلے پر یہ ہوا کہ جنہوں نے یہ تصویریں بنائی تھیں، بت تراشے تھے، مجسمے بنائے تھے، جب یہ فوت ہو گئے اور 100 سال کے بعد نئی نسل آئی، ایک نسل ختم ہوئی، دوسری نسل آئی، تو شیطان نے دوسری نسل کو یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ تھے نا، وہ دراصل ان نیک لوگوں کے واسطے وسیلے سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، لہذا تم بھی جب اللہ سے دعا مانگو تو نیک لوگوں کے واسطے سے، وسیلے سے، ان کے صدقے طفیل تم اللہ سے دعا مانگو۔ دینے والا اللہ ہے، مانگو گے تم اللہ سے، عبادت تم اللہ کی کرو گے، لیکن ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے واسطے سے۔ یہ 5 نیک لوگ تھے، ان کے بت بنائے گئے، ان کے مجسمے تراشے گئے اور پھر ان کی عبادت کی گئی۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ بت کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو خانہ کعبہ میں بت تھے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، بتوں کو پاش کیا۔ ان بتوں میں 2 بت، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور آپ نے جب ان کو توڑا تو آپ فرما رہے تھے کہ ان ظالموں نے نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے ہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر بھی تھما دیے، حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قسمت آزمائی کے تیر نہیں پکڑے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھوں میں یہ تیر پکڑائے۔ پتہ چلا کہ بت کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، تو یہ شرک ہے، شرک۔ اسی لیے ہمارا دین اسلام بالکل واضح ہے، اللہ کی قسم، جس طرح چمکتا سورج بالکل واضح ہے، آفتاب نصف النہار کی طرح واضح ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ جب آپ قبر تیار کرتے ہیں، آپ کا ابو فوت ہوا، آپ کی امی فوت ہوئی، دادا فوت ہو جائے، نانا فوت ہو جائے، بیوی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، چاچا فوت ہو جائے، ماما فوت ہو جائے، مولوی فوت ہو جائے، امام فوت ہو جائے، پیر فوت ہو جائے، فقیر فوت ہو جائے، حکمران فوت ہو جائے، یا کوئی عام انسان فوت ہو جائے، حکم یہ ہے کہ اس کی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں ہونی چاہیے، اگر یہ مسلمان تھا، اور اس کی قبر عام قبروں جیسی ہونی چاہیے۔ جس طرح کے سعودی عرب چلے جاؤ، جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اختلافات، اعتراضات اپنی جگہ پہ، وہاں پہ جاؤ، قبرستان کے اندر مجھے بتاؤ جو موجودہ بادشاہ ہے، اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کی قبر کون سی ہے۔ اوپن چیلنج ہے، کسی سے نہیں پوچھنا، جاؤ قبرستان میں، قبریں آپ کے سامنے ہیں، دیکھو قبروں کو، بتاؤ مجھے اس وقت جو وہاں کا شاہ بیٹھا ہوا ہے، شاہ سلمان، اس سے پہلے جو شاہ تھا اس کی قبر کون سی ہے، اس سے پہلے جو شاہ تھا اس کی قبر کون سی ہے، اس سے پہلے جو شاہ تھا اس کی قبر کون سی ہے۔ یہی تو خوبی ہے جس کو دیکھ کر تقریباً 450 کے قریب چائنا کے انجینئر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تھا۔
کہ سبحان اللہ، یہاں پر اگر کوئی بادشاہ بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر عام لوگوں کے ساتھ قبرستان میں ہوتی ہے، اور اس کی قبر کے لیے کوئی قبہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حضرات محترم، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن مجھے یاد ہے جب سعودیہ کا ایک شاہ آیا تھا کراچی میں، اسے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے اوپر لے جایا گیا تو اس نے پوچھا تھا کہ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا گیا اس وقت جو محمد علی جناح جو تھا، جو بھی اس وقت وہاں پر ان کے ساتھ، اس نے کہا کہ ہمارا یہ اصول ہے ریاست کا کہ جو بھی باہر سے بڑی شخصیت آتی ہے ہم اسے پہلے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار کے اوپر لے کر آتے ہیں سلامی پیش کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا تم محمد علی جناح کی بات کرتے ہو، میرے پاس محمد الرسول اللہ ہے، میرے پاس محمد الرسول اللہ کی قبر ہے، اللہ کی قسم ہے اگر اسلام کے اندر ان باتوں کی گنجائش ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ کی قبر کو صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی بنا کر پوجتا، سونے کی بنا کر پوجتا، لیکن دین اسلام کے اندر ان تمام باتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، آفتاب نصف النہار کی مانند واضح ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو قبر کچی رکھو، پختہ نہیں کرنی۔ مرنے والا کوئی بھی ہو، آپ کا والد ہے تب، والدہ ہے تب، بیٹا ہے تب، بیٹی ہے تب، بیوی ہے تب، پیر ہے تب، حکمران ہے تب، کوئی سیاسی رہنما ہے تب، کوئی سماجی شخصیت ہے تب، کوئی بھی ہو، قبر کچی ہوگی اور قبرستان میں ہوگی ساری قبروں کے ساتھ۔ اور پھر قبرستان کے اندر بھی قبر کچی ہونے کے بعد اس پہ سنگ بربر لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی فقیر کو دے دو۔ کتنی عورتیں، لڑکیاں ایسی ہیں جن کے سر کے بالوں میں چاندی اتر چکی ہے، ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ رقم ان کے اوپر خرچ کرو، یہاں سنگ بربر لگا کے تمہیں کیا ملے گا؟ اور پھر یہاں پر قرآن کی آیتیں لکھنا، آیت الکرسی لکھی جا رہی ہے، سورہ فاتحہ لکھی جا رہی ہے۔ کئی دفعہ تو جب دیکھنے کا منظر ہوتا ہے رو پڑتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں، کمزور ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کتا داخل ہوتا ہے قبرستان میں، ٹانگ اٹھا کے اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ کون مجرم ہے، کون گنہگار ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں؟ مرنے والا فوت ہو گیا ہے، چادر ڈالو اس کے اوپر، چادر بھی سبز چادر، اور اس کے اوپر سورہ یاسین بھی لکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی بھی لکھی ہوئی ہے، چاروں قل بھی لکھے ہوئے ہیں، فاتحہ شریف بھی لکھی ہوئی ہے، درود شریف بھی لکھا ہوا ہے، اور وہی چادر اس کی شرمگاہ کے اوپر بھی آ رہی ہے، اس کے قدموں کے اوپر بھی آ رہی ہے۔ کدھر گیا قرآن مجید کا ادب احترام؟ دین اسلام بالکل واضح ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، تمہیں ایسے روشن دین کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی مانند روشن ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں، کوئی ابہام اغماض اشکال نہیں، بالکل واضح دین ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ لوگ آئیں یہاں پر ہجوم کریں، عرس ہو، اور نہ جانے اسلام کے نام پر کیا کیا کچھ ہو۔ اور جس شخص کی اپنی زندگی میں تین شادیاں ہوئی ہوں، تین شادیاں، لیکن اولاد ایک بیوی سے بھی نہ ہوئی ہو، انسان اس کے مرنے کے بعد قبے بنا کے، دربار بنا کے وہاں پہ یہ عقیدے بنا لیں کہ یہ اولاد دیتا ہے۔ داتا کی نگری ہے، یہی سب کو تھامے ہوئے ہے، یہی سب کو کھلا پلا رہا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو، ہم مسلمان ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ ہندو ہنستے ہیں ہمارے اوپر کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی تم کر رہے ہو، اگر یہ سب کچھ کر کے تم جنت میں جاؤ گے تو ہم دوزخ میں، جہنم میں کیسے جائیں گے؟ طنز کرتے ہیں، وہ ہنستے ہیں ہمارے اوپر، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ تو دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اسوہ ابراہیمی کو سمجھنا چاہیے
मिल्लत इब्राहिमी को समझना चाहिए। मिल्लत इब्राहिमी क्या है? महमूद गज़नवी ने कहा था जब उसे हिंदुओं ने ऑफर की थी, इन बुतों को ना गिराओ, इन बुतों को ना तोड़ो, मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। उसने कहा नहीं, मैं बुत तोड़ूंगा, मैं बुतों को पाश पाश करूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आवाज़ लगे, बुलाओ बुत गर बुत परस्त महमूद को बुलाओ। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये आवाज़ लगे, बुलाओ उस महमूद को जो बुतों को तोड़ने वाला, पाश पाश करने वाला है। हैदर कर्रार सैयदुना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कहा था, जाओ ए अली, मैं तुम्हें एक मिशन पे भेज रहा हूँ। जितनी भी कब्रें पुख्ता नजर आए उन्हें ज़मीन के बराबर कर देना, एक हाथ ऊंची रहने देना, बस उन्हें ज़मीन के बराबर कर दो। और जितनी भी तस्वीरें, बुत, तिमसाल, असनाम नजर आए उनको तोड़ देना। मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा। कौम बिगड़ गई, कौम बिगड़ गई। कौम ने कहा, ऐ इब्राहिम बहुत हो गया, अब जो तुमने किया है, हम मेले पर गए हुए थे और तुमने पीछे से मौका पाकर हमारे बुतों का ये हाल कर दिया, किसी का बाजू उड़ा दिया, किसी की टांग तोड़ दी, और जो बड़ा वाला था उसे कुछ नहीं कहा, कुल्हाड़ा उसकी गर्दन में लटका दिया। आई कौम वापस कहने लगे, कौन है, किसने किया होगा ये? कहा कि एक ही है, वहाबी, अल वहाब अल्लाह का नाम है, वहाबी अल्लाह वाला, अल्लाह की बात करने वाला, अल्लाह ही की तौहीद का प्रचार करने वाला एक ही है, लेके आओ उसको। लाया गया सबके सामने। क्या तुमने हमारे बुतों को यह हशर किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तंज़ीह अंदाज में कहा, मुझसे क्या पूछते हो, इन्हीं से पूछ लो। अगर ये बोलने की ताकत रखते हैं तो ये तुम्हें बताएं कि हमारा ये हाल किसने किया है। दोबारा गए, एक कोने में जाकर गुफ्तगू की, फिर सर झुका के आ गए, कहने लगे, लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिक़ून। इब्राहिम तुम तो जानते हो कि ये बोलने की ताकत नहीं रखते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर तौहीद पेश की, अफ़तअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यनफ़उकुम शैअन व ला यदुर्रुकुम। क्यों फिर तुम अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत कर रहे हो जो न तुम्हारी बात को सुन सकते हैं, न तुम्हें जवाब दे सकते हैं, न तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, न तुम्हें कोई नुकसान दे सकते हैं। उफ़्फ़िल लकुम व लिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। तुफ़ है तुम्हारे ऊपर और जिसकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत कर रहे हो। अफला ताक़िलून, तुम अकल नहीं रखते? क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। कहने लगे, जला दो इसको, मार दो इसको, कत्ल कर दो इसको, अपने बुतों की इबादत करो। उन्सुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। 3 दिन लगे, 3 दिन जमीन में घड़ा खोदने के लिए, लकड़ियां जमा करने के लिए 3 दिन लगे। और लेकिन इससे बड़ी सआदत की बात क्या हो सकती है? कोई मरता है दुनिया की गंदी सियासत की खातिर, कोई जान देता है किसी की खातिर, कोई जान देता है किसी की खातिर, और एक बंदा मोमिन की जान अल्लाह की खातिर कुर्बान हो जाए, इससे बड़ी सआदत क्या है? 3 दिन लगे, 3 दिन जमीन में घड़ा खोदने के लिए और लकड़ियां जमा करने के लिए। जिस तरह अल्लाह के शेर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था तो इतनी बड़ी मंजनीक इस्तेमाल की थी कि उसके ऊपर पत्थर रख कर 500 अफराद ने उसे खींचा था, 500 अफराद ने। तो इस तरह मंजनीक के ज़रिए एक आला होता है, दूर ले जाके उसके ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया गया। आग भड़क रही है, 3 दिन लकड़ियां जमा की हैं। तसव्वुर कीजिए कितनी खौफनाक आग होगी वो। मंजनीक आले के ऊपर बिठाकर छोड़ा जा रहा है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, कहा मेरे साथ आग बुझाने वाला फरिश्ता है, एक इशारा चाहिए, आग ठंडी हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जाओ वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी रखी है तो वो मुझे बचाएगा, और अगर मेरी
موت اور شہادت رب نے لکھی ہے، تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میں اس فانی دنیا کو خیر بات کہہ کے اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاؤں، اور پھر شہید کی روح سبز پرندے کی قندیل میں ہوتی ہے، رحمان کے عرش کے نیچے وہ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، جنت میں گھومتی ہیں، سیر و سیاحت کرتی ہیں، جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے کھاتی ہیں، جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ موت تو آنی ہے، کب تک بچیں گے، کب تک ڈریں گے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بھیج دیا انہیں واپس، اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ، ہمارا ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اسے ٹھنڈ لگے، سلامتی والی ٹھنڈی آگ بن جاؤ اس کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے لمحات سے زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ جب آپ کو اس آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا، اس کے علاوہ آپ کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی، ایک خراش تک نہیں آئی۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا، لیکن جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تب یہ آگ جلائے گی، اگر اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے تو آگ نے جلایا نہیں، صرف رسیوں کو جلایا، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے باندھا تھا نا۔ رسیاں جلیں اور اس کے علاوہ آپ کے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، جب قربانی کریں تو ان تمام باتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اس بات کا عزم کر کے جائیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا پیغام یہی ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اللہ کے لیے وقت نکال کر قرآن کریم فرقان حمید میں 25 سورتوں میں 69 مرتبہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اسے پڑھیے گا ضرور، اسے پڑھیے گا ضرور۔ قرآن مجید کو تو ویسے بھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن قربانی کی مناسبت سے کہ الحمدللہ آپ نے قربانی کرنی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، یاد کو تازہ کرتے ہوئے، زندہ کرتے ہوئے، تو آپ قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیے گا اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ قربانی کریں گے تو یقیناً آپ کی قربانی آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ خلیل اس میں کود پڑا مسکراتا ہوا، جہان کفر کو پیغام سناتا ہوا، نہ سوز تھا نہ تپش تھی نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آ گئی نرمی، مدعی لاکھ برا چاہے مگر ہوتا وہی ہے جو منظور الہی ہوتا ہے۔ گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، گر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک
والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره، لہذا جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ وہ حجامت وغیرہ سے اپنا ہاتھ روک لے. تو ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے حجامت وغیرہ سے فراغت حاصل کر لیجئے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.